آج جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں وہ ہے مریم اور مارتھا کی سٹوری۔ میں دوبارہ سے اس حوالے کو پڑھوں گا، ساتھ ساتھ ویڈیو آپ دیکھتے جائیے گا۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، آئے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اسے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ یہاں بات شروع ہو رہی ہے کہ جانے سے شروع ہو رہا ہے۔ کیا کسی کو پتہ ہے کہ یسوع کہاں جا رہا تھا؟ ٹورڈز ہز ڈیتھ، یروشلم۔ یہ یروشلم کو جانے لگا تھا اور اب اپنے شاگردوں کو فائنل ٹیچنگز دے رہا ہے، خاص ٹیچنگز، خاص باتیں۔ اس پیسیج میں بھی خاص بات ہے، یہ پیسیج ایسے نہیں لکھا گیا۔ لوکا جو ہسٹورین ہے، جس نے ریسرچ کر کے لوکا کی انجیل لکھی، اس نے یہ مریم اور مارتھا کی سٹوری ایسے نہیں لکھ دی۔ یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کے اگر تمام واقعات لکھے جاتے تو بائبل ختم ہو جاتی۔ مریم اور مارتھا کا واقعہ کوئی اینیکڈوٹ نہیں ہے، کوئی ایسا حادثاتی واقعہ نہیں کہ یسوع ادھر گیا تھا تو بات ہو گئی تھی۔ یہ لکھنے والا واقعہ تھا جو میرے اور آپ کے لیے لکھا گیا، ہم اس کو آپ دیکھیں گے۔ یسوع یروشلم جا رہا تھا۔ یروشلم وہ کیوں جا رہا تھا؟ باجی نے بتایا کہ وہ اپنی فائنل جو ہے وہ کروسیفیکیشن کے لیے جا رہا تھا، وہ بار بار انہیں بتا دیتا ہے۔ لوکا جو ہے وہ صرف وہی اس واقعے کو لکھتا ہے۔ سینپٹک گاسپل جیسے متی، مرکس اور لوکا جو ہے وہ ان کو سینپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے۔ وہ تینوں اناجیل جن میں سیم واقعات رپیٹ ہوئے ہیں، جو ایک ہی چیز کو دیکھ کے لکھی گئی ہیں۔ لیکن لوکا ان سے ہٹ کے نیک سامری کا اور مریم مارتھا کا واقعہ یہاں پہ لکھتا ہے، اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ مریم اور مارتھا کے اور لازر کے بارے میں، اس فیملی کے بارے میں اور ڈیٹیل سے بتاتی ہے۔ کین یو ڈسپلے سلائیڈ ناؤ پلیز؟ ہم تھوڑا سا اس فیملی کو دیکھیں گے کیونکہ ہم بائبل اسٹڈی کی طرح بھی دیکھیں گے اس کو۔ میری کوشش ہے کہ سرمن بھی رہے اور بائبل اسٹڈی بھی ہماری ساتھ ہو جائے۔ بیتنی جو ہے علاقہ، وہاں وہ جا رہے ہیں جو یروشلم سے دور تھا، اور یوحنا کی انجیل میں ہمیں مریم، مارتھا اور لازر کی فیملی کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس فیملی کو یسوع پیار کرتا تھا، یہ بڑی خاص فیملی تھی۔ یوحنا 11 باب اس کی 5ویں آیت میں اس کا ریفرنس ملتا ہے، اور اس فیملی کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسین جو ہے کمیونٹی تھی، اسین یہودی تھے۔ ہم نے لوکا کی اسٹڈی میں دیکھا تھا جب یسوع کہتا ہے کہ تم بتاؤ میں کون ہوں، تو کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یسوع اسین کمیونٹی میں سے ہے، جو بڑے کٹر یہودی ہوتے تھے، جو شریعت کو پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو سوچا جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کا، اس کمیونٹی کے لوگ تھے۔ خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے اثر و رسوخ والی فیملی تھی، یہ کوئی عام فیملی نہیں تھی۔ پولیٹیکل لیول پہ یا سماجی لیول پہ یہ اثر و رسوخ والی فیملی تھی، اور یہ خیال اس لیے کیا جاتا ہے کہ لازر کی موت پہ یوحنا 11 باب اس کے 17ویں سے 19ویں باب میں جو ہے یہودی جو ہے دور دراز سے افسوس کے لیے آتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ امیر بندے کی کوئی بھی پرابلم ہو جائے یا جو جاننے والا بندہ ہو، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور آج سے 7 سال پہلے میں نے ایک ریسرچ ڈاکومنٹ پڑھا تھا، اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے وہاں کی چیریٹی کو بھی رن کرتی تھی۔ اس طرح لوگ یہ خیالات لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اثر و رسوخ والی فیملی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، نیکسٹ سلائیڈ بھی کیجیے گا، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مریم اور مارتھا جو ہے وہ ویڈوز تھیں کیونکہ ان کے ہسبینڈز کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مریم اور مارتھا کیونکہ اسین قبیلے سے تھیں، اور اسین جو کمیونٹی، جو یہودی ہیں، اکثر خواتین اپنے آپ کو یہوہ کے لیے، خدا کے لیے وقف کر دیتی تھیں، شادی نہیں کرتی تھیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسین کمیونٹی ہونے کی وجہ سے شاید انہوں نے شادی نہیں کی، اور یہ بات وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ پرانے دور میں عبرانی کلچر میں ٹین ایج میں ایک عورت کی شادی ہو جاتی تھی، اور مطلب بہت پرولونگڈ نہیں جاتی تھی، اور جب بھی تاریخ میں
عورت کا نام آتا تھا اس کے شوہر کا نام ساتھ لازمی آتا تھا. مریم مارتھا کے جو تاریخی شواہد ہیں ان میں کہیں بھی ان کے شوہر کا نام نہیں ہے. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بڑی رچ فیملی تھی. رچ فیملی کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہر بار ضیافت کے لیے جو ہے اپنے دروازے کھولتے تھے. صرف یسوع کو نہیں، ان کے شاگردوں کو بھی ویلکم کرتے تھے فوڈ پہ، کھانے پہ. اور ایک اور ریفرنس بھی ہے ان کے امیر ہونے کا کہ مریم کے پاس جٹا ماسی کا عطر ہونا، اٹ واز ناٹ انیوژل تھنگ. سو یہ اس فیملی کی جو ہے کچھ خاص پوائنٹس تھے. ہم آگے چلتے ہیں. سو اب یسوع یہ رہتے کہاں تھے؟ بیت انیا میں. عبرانی کا لفظ ہے بیت انیا. بیت کا مطلب ہے گھر، سٹی، رہنے کی جگہ. جیسے پاکستان میں آباد ہوتا ہے فیصل آباد، یوحنا آباد. سو دس از اے ڈویلنگ پلیس. بیت گھر، ہاؤس. انیا کہتے ہیں غریب، غریبوں کی، پور کمیونٹی، غریبوں کا گھر. سو دیٹ دی نیم از ڈرائیو فرام دیٹ. اور یہ یروشلم کے ایسٹ میں تھا. ماؤنٹ اولیو جو زیتون کا پہاڑ ہے اس کے مشرق کی طرف تھا، اور غریب لوگ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں پر رہتے تھے. اور یروشلم میں جب لوگ بزنس کے لیے آتے تھے بڑی فیسٹ پہ تو وہ بیتنیا میں رہتے تھے. بالکل اس کی اگزامپل ایسی ہے جیسے سینٹرل لنڈن از ایکسپینسو، اور آپ سینٹرل لنڈن سے 2 آورس اوے چلتے جائیں تو چیزیں کیا ہوتی جاتی ہیں؟ سستی ہو جاتی ہیں. لوگ کاروبار کے لیے سینٹرل لنڈن جا رہے ہیں، رہائش ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے. سو اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. مارتھا کا مطلب ہے لیڈی لارڈ. جیسے لارڈ ہے لیڈی یا لیڈر یا آرگنائزر، باس. فیمیل ورژن ہے مسٹرس. اور جو مریم ہے یہ اس وقت کا کامن نام تھا. اسرائیل میں تقریباً 15 سے 20% خواتین کا نام اس دور میں مریم ہوتا تھا. اور مریم کا جو عبرانی میں مطلب ہے وہ بٹر ہیں یا ریبیلیس ہے، جو بعد میں چینج ہو کے بلاوڈ ہو گیا. جیسے کراس واز اے سائن آف کرس، دین اٹ بیکم اے سائن آف سالویشن، سائن آف بلیسنگ. سملرلی مریم کا نام بھی اب جو ہے وہ اٹس کم ان ٹو بلاوڈ ناؤ. اب ہم چلتے ہیں آگے، تھوڑا سا اور اس علاقے کے بارے میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے مین کانٹیکسٹ کی طرف آئیں گے. بیتنی کی خاص بات یہ تھی کہ فیسٹیول سیزن میں وہاں پر رش ہوتا تھا، کیونکہ یروشلم میں تمام بڑے فیسٹیول ہوتے تھے. اور یہودیوں کی جو عیدیں ہوتی تھیں، 3 عیدیں بڑی ہوتی تھیں. ہم نے پچھلی دفعہ عید پینتیکوسٹ پہ بھی اس کو ذکر کیا. فیسٹ آف ٹیبرنیکل، فیسٹ آف پینتیکوسٹ اور فیسٹ آف پاس اوور. یہ 3 بڑے اجتماع ہوتے تھے کہ یروشلم میں رکنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اس دوران جو ہے لوگ جو ہیں جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے تھے وہ بیتنی میں ٹھہرتے تھے. تو یسوع بھی اپنے مشنری ٹور، اپنے مشنری جرنیز پہ اپنے دوست کی فیملی کے گھر ٹھہرتا ہے، جو کہ لازر، مریم اور مارتھا کی فیملی ہے. اور صرف وہ اکیلا نہیں، اس کے شاگرد بھی ساتھ ٹھہرتے ہیں. 39ویں آیت سے پڑھنے لگا. اب ہم آتے ہیں اپنے ریفرنس کی طرف. اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. اب تھوڑا سا ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ مارتھا جو ہے وہ اکیلی کام کر رہی تھی اور مریم جو ہے وہ مطلب بالکل کام نہیں کر رہی، کائنڈ آف اکیلی ہے. اور ESV میں، NIV میں، امریکن اسٹینڈرڈ بائبل میں جو ہے یہ ورڈ جو ہے یوز نہیں ہوا، مطلب لکھا ہوا ہے شی ہیڈ اے سسٹر میری ہو سیٹ ایٹ ہز فیٹ. لیکن کرسچن اسٹڈی بائبل، لیگیسی اسٹڈی بائبل اور ایک بھائی فضل کے گھر بائبل پڑھی ہے، مجھے نام نہیں اس کا یاد آیا، میں نے اس کو بھی چیک کیا، اس کے اندر ورڈ آلسو لکھا ہوا ہے. سو گریک کی جو گرامر ہے اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ مریم اور مارتھا کام کر رہی تھیں، بٹ جب یسوع جو ہے وہ ٹیچ کرنے لگا تو مریم اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئی. ایسا نہیں ہے کہ مریم جو ہے وہ بالکل ہی اس کا کوئی سیلفش ایٹیٹیوڈ تھا یا مارتھا اکیلی کام کر رہی تھی. سو ہم آگے دیکھتے ہیں. اب یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ یسوع کے قدموں میں بیٹھنا. ربی کبھی بھی کسی عورت کو اپنے قدموں میں نہیں بٹھاتے تھے. ہم نے یوحنا کی انجیل میں بھی دیکھا ہے کہ سامری عورت یسوع کو کیا کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کہ مجھ سامری سے بات کرتا، اور سیکنڈلی کہ وہ عورت تھی. ربی عورت سے بات نہیں کرتے تھے، عورت کو اپنا شاگرد نہیں بناتے تھے. لیکن یسوع اب یہاں شاگرد بناتے بناتے وہ کلچرل بیریئرز کو بریک کر رہا ہے. اب اس کی شاگردیت میں خواتین بھی شامل ہو گئی ہیں.
سو یسو کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب تھا یسو کی شاگردیت میں آنا. یہ جو گرامر ہے یہاں تو قدموں میں بیٹھنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں تھا کہ وہ یسو کے قدموں میں بیٹھ گئی. شی واز پارٹ آف دی ڈسائپل. آپ نے ویڈیو میں دیکھا جہاں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, یسو ٹیچ کر رہا تھا, شی واز سٹنگ دیئر. سو وہ اپنے آپ کو یسو کا ڈسائپل بتا رہی ہے. کین یو ڈسپلے دا نیکسٹ سلائڈ؟ نیکسٹ پلیز, نیکسٹ. یا سو اگر یہی ڈسائپل کی جو انالوجی ہے یا گریک میں جو ورڈ ہوا ہے, پلوس رسول جب اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے, میں اعمال 22 باب اس کی تیسری آیت میں, کہ آئی ایم اے جیو بورن ان ٹارسس but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel. So جب بھی کوئی شاگرد اپنے استاد کا انٹروڈکشن دیتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اس کا شاگرد ہوں, کہتا تھا I am educated at the feet of فلانا پرسن. سو پلوس رسول بتاتا ہے کہ میں گملیل کے قدموں میں بیٹھا, یعنی اس کی شاگردیت میں بیٹھا. اسی طرح مریم جو ہے وہ یسوع کی شاگردیت میں بیٹھ گئی ہے. شاگرد کا گریک میں جو مطلب ہے وہ بالکل سیدھا ہے کہ سیکھنے والا, لرنر, اور جو خدا کے کلام کو سیکھ رہا ہے. سو ہم نے جب لوکا کی انجیل کی اسٹڈی شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ لوکا کی انجیل کافی ساری اناجیل سے جو ڈفرنس اس میں چیزیں تھیں وہ ریسرچ ڈاکومنٹس ہے. 25% لوکا کا مواد جو ہے وہ یونیک ہے. ہسٹوریکل اور پولیٹیکل کریکٹرز کو صرف لوکا اپنی انجیل میں ڈیفائن کرتا ہے. یسوع مسیح کے بچپن کو لوکا ڈیفائن کرتا ہے. کرسمس کیرل اور کرسمس کی اسٹوری ہمیں لوکا نے بتائی, اور یہ یونیورسل انجیل ہے کیونکہ یہ یونانیوں, یہودیوں اور غیر اقوام کے لیے لکھی گئی. اس کو غیر اقوام کی انجیل بھی کہا جاتا ہے. اور خاص بات جو اس کی انجیل کی تھی, یہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے انجیل. آپ نے دیکھا کہ خواتین کو ڈسائپلشپ دی جا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ دس اسٹوری از ناٹ اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ. یہاں پر مریم اور مارتھا ہم ہیں. وی ول سی آر تھنگ ان دس. سو یہاں مریم جو ہے وہ ہم سب کی اگزامپل ہے. ہم ان 12 شاگردوں میں نہیں ہیں, ان 70 شاگردوں میں نہیں ہیں. ہم نے لوکا کی انجیل میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ڈفرینس بٹوین اپوسل اینڈ ڈسائپل. سو ہم ان اپوسلز میں سے نہیں ہیں, لیکن ہم اس ایک مریم میں سے ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے. 40ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی, بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی, آئے خداوند, کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے. کبھی کبھی ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کو خدمت کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور بہن بھائی فیل کرتے ہیں. اردو میں تو لکھا ہے کہ گھبرا گئی, لیکن انگلش میں بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے, لکھا ہے کہ شی واز ڈسٹریکٹیڈ, بٹ مرتھا واز ڈسٹریکٹیڈ ود مچ سرونگ. بڑی خوبصورت بات مجھے لگی. کیا کوئی سرونگ کرتے ہوئے بھی ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے؟ سروس کرتے ہوئے بھی. کین یو موو پریویس سلائڈ. واٹس رانگ ان سرونگ فار جیزس؟ واٹس رانگ ان سرونگ ہارڈ فار جیزس؟ مرتھا جو ہے وہ سرونگ کرتے کرتے ڈسٹریکٹ ہو گئی, گھبرا گئی. اس کی خدمت نے, اس کی سرونگ نے اس کو بیٹر بنا دیا. اب یہاں غور کریں کس چیز سے وہ ڈسٹریکٹ ہوئی ایکچولی. کوئی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے؟ اکیلی ہوگی. ڈسٹریکٹ کس سے ہوئی؟ کنسنٹریٹنگ. ایکچولی شی واز ڈسٹریکٹیڈ فرام کرائسٹ. She was so into glorify Christ, she was distracted from Christ. So, اب یہاں مرتھا کو پتا تھا کہ یسوع آ رہا ہے. ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے, بندے کاؤنٹ کر رہی ہے کہ کتنے بندے آ رہے ہیں, اور وہ یسوع کے لیے سب کچھ کرتے کرتے اس سے کیا ہو گئی ہے؟ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے. مارتھا لوز جیزس ان منسٹری. ایک امریکن اسکالر ہیں اور بڑے اچھے رائٹر ہیں, میں ان کو اکثر پڑھتا ہوں, ڈیوڈ گوزک نام ہے, آپ کبھی چانس ملے تو پڑھیے گا. وہ لکھتے ہیں کہ یو کین لوز جیزس ایون ان منسٹری اور ان سرونگ. کبھی کبھی آپ چرچ میں خدمت کرتے کرتے
यसु को खो देते हैं। आप खिदमत पूरी परफेक्ट कर रहे होते हैं, वी आर डूइंग परफेक्टली राइट जॉब, आपकी खिदमत में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले 8 साल से खिदमत में हूँ, और मैंने पाकिस्तान में भी कुछ खुदा के अच्छे खादमों से सीखा, उनके साथ काम किया। दुबई में मुझे बहुत अच्छे अच्छे उस्तादों से सीखने का मौका मिला। और कभी कभी मिनिस्ट्री के जो बंदे होते हैं ना, जो व्हेन आई एम सेइंग मिनिस्ट्री पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, हम गोल ओरिएंटेड होते हैं, हमारा फोकस सिर्फ गोल्स पे होता है, गोल ओरिएंटेड। मेरा सरमन जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, मेरा म्यूज़िक परफेक्ट होना चाहिए, मेरी जो फ़लाँ प्रोग्राम आने लगा उसमें इतने लोग आ जाने चाहिए, मैं अपने आने वाले प्रोग्राम के लिए 200 बंदों को इनविटेशन भेज दूँ, दे शुड कम, दे शुड ज्वाइन मी। लेकिन क्या होता है कि उन सारी चीज़ों में सम टाइम वी लूज़ जीसस, वी आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर मेन गोल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इंग्लैंड में मुझे 1.5 साल हो गया, मैं साउथ हॉल में कितनी दफ़ा प्रोग्राम पे गया हूँ, रहाई मेला पे भी गया हूँ। लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, दे इनवाइट यू एंड आफ्टर दैट दे फॉरगेट यू। तो आप जाते हैं, उनकी कुर्सियाँ पूरी करके आ जाते हैं। उनके प्रोग्राम में कोई गलत चीज़ नहीं है, आई मीन दे आर ग्लोरीफाइंग गॉड, दे आर ग्लोरीफाइंग जीसस क्राइस्ट, बट देयर इज समथिंग मिसिंग, हम आगे जाके देखते हैं। सो मिनिस्ट्री में हम यसु को लूज़ कर देते हैं। लूका की इंजील में हमने देखा कि मरियम जो यसु के माँ बाप थे, वो 12 साल में उन्होंने हैकल में यसु को लूज़ कर दिया, जहाँ खुदा की ज़रूरी थी, खुदा को उधर वो छोड़ आए और भूल गए। सो हमें कैसा पता चलता है कि कोई मिनिस्ट्री करते करते जो है द पर्सन इज़ डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ मिनिस्ट्री? कैसे पता चलेगा? हम किसी की मिनिस्ट्री को क्यों क्वेश्चन कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ डिस्ट्रैक्टेड और नॉट? जब भी कोई मिनिस्ट्री करते करते एरोगेंट हो जाए, बिटर हो जाए, उसे खिदमत जो है बोझ लगने लग पड़े, उसे लगे कि यार आई एम एवरीथिंग डूइंग अलोन, he is distracted from Christ. He is truly into his ministry, but there is still lacking something. Martha ने कोई गलती नहीं किया, Martha was not a wrong example. She was perfectly glorifying God, but there is one thing which we need. यीशु जो कहता है कि एक चीज़ ज़रूर है, there is one thing which we missing, वो बहुत ज़रूरी है। So कुलसियों के खत में पौलुस रसूल कहता है 3 बाब उसकी 23वीं आयत में, जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो। दोबारा पढ़ने लगा हूँ, जो काम करो जी से करो, ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, जब तुम मसीह की खिदमत करते हो, योर रिवॉर्ड इज फ्रॉम हिम, यू आर नॉट डूइंग फॉर द पीपल। व्हेन वी आर डूइंग फॉर द पीपल, वी सेड टू द पीपल दैट आई एम डूइंग। सो मार्था वॉज डिस्ट्रैक्टेड। यसू को खाने की ज़रूरत थी उधर शागिर्दों को, और वो जो कुछ कर रही थी, शी वॉज डूइंग फॉर क्राइस्ट, शी वॉज नॉट डूइंग टू ग्लोरीफाई हरसेल्फ, सॉरी। लेकिन यस्सु को उसने लूज़ कर दिया। मार्था की प्रॉब्लम जो है वो मार्था की प्रॉब्लम मरियम नहीं थी, मार्था की प्रॉब्लम मार्था खुद थी। कभी कभी हम खुद अपनी प्रॉब्लम बन जाते हैं, अपने अंदर ही ये सोच रहे होते हैं कि आई एम डूइंग अलोन, और शैतान यही चाहता है, शैतान आपके दिल में ये बात डालना चाहता है कि वो ये नहीं कह रहा होता कि वी एंड क्राइस्ट, द स्पिरिट इज देयर, आपको कह रहा होता है यू अलोन, यू आर डूइंग। कितनी बहनों ने सर्विंग की थी हमारे प्रोग्राम पे? डिड यू एवर फील कि बाकियों ने क्यों नहीं की? दिस इज अ ह्यूमन इंटेंसिटी, ह्यूमन नेचर, कि मैं कर रहा हूं, बाकियों ने की। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं यहाँ अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जिस चर्च में काम करता था, 6,000 की कलीसिया थी।
ہم جو ہے ہم 3 بڑے پروگرام ہمارے ہوتے تھے، کرسمس، ایسٹر اور ایک ہم موومنٹ ڈے کراتے تھے. اس پہ تقریباً جو ہے 5,000 کے قریب لوگ آتے تھے. ہمیں دبئی میں 2 بڑے ہال لینے پڑتے تھے، ایک کوکو کولا ارینا اور ایک ایجنڈا ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ہاؤ بگ از اٹ. ہمیں 2 دن کام کرنا پڑتا تھا، ہم لیبرز ہائر کرتے تھے. ہم 36 اسٹاف ممبر تھے جو چرچ کے تھے. وہ مجھے لگتا تھا کہ میں بڑا ہی کام کرنے ہیں، میں عاملان، اور میں کبھی کبھی اپنے کولیگز کے ساتھ بٹر ہو جاتا تھا. کچھ میرے کولیگ ایسے تھے، ان کی ذمہ داریاں فرق تھیں، وہ شاید سافٹ ویئر کا کام کرتے تھے. مجھے پرنٹنگ ٹی شرٹس پرنٹ کر کے بھی لانی ہوتی تھیں، بیجز بھی کرنے ہوتے تھے، مجھے جو ہے سیٹ اپ بھی کرنا ہوتا تھا جو ہے. اور آپ بلیو کریں کہ لیبرز بھی آتے تھے ہمارے ساتھ، کوئی 500 بندے کام کرنے والے ہوتے تھے جب اتنا بڑا ایونٹ ہوتا تھا. لیکن اس میں بھی میں بٹر ہو جاتا تھا. ایک دن میرے بیٹے نے کہا، جب بھی کرسمس آتا تھا تو جوشوا نے مجھے کہا، پاپا یو ڈونٹ لو اس. میں نے کہا کہ وائی ڈڈ یو سے دیٹ؟ یو آلویز ورک ود یور لیبر، یو آلویز ورک دیئر. میں اور غصے سے آ گیا. میں کیا مطلب منسٹرز کی لائف میں یہ باتیں آتی ہیں، ہم انسان ہیں. جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور ہم نے ریوارڈ کس سے لینا ہے. میں بھی بھولا ہوں. دیٹس وائی آئی ایم پوائنٹنگ آؤٹ ٹورڈز می. یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے. اب واٹس رانگ ان ورکنگ ہارڈ فار کرائسٹ؟ واٹس رانگ؟ کین یو ڈسپلے نیکسٹ سلائڈس پلیز؟ یس. میں آج کل اسپرجن کو پڑھ رہا ہوں، ضرور پڑھیں، گوگل کر کے دیکھیں. چارلس اسپرجن جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے اس بارے میں. Martha's spirit says, if work is done, is not that all? میں جب یہاں آیا ہوں، پروگرامز پہ انویٹیشن ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کام ہو گیا، اس کے بعد بہت سارے پاسٹرز ہیں وہ فون کر کے پوچھتے بھی نہیں ہیں کبھی کہ آپ آئیں، اور اگلے پروگرام پہ پھر فون کر دیتے ہیں آنا. ورک از ڈن، دیٹس آل. کام ہو گیا، دیٹس فائن. اس کے بعد ایوری تھنگ از ڈن. میری کی اسپرٹ کہتی ہے، میری اسپرٹ ساس، ویدر جیزس از ویل پلیزڈ اور ناٹ. کیا آپ کے پروگرام سے یسوع خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کے پروگرام سے آپ اپنے کسی بھائی کو ضرب تو نہیں لگا رہے؟ کیا آپ اپنے کسی بھائی کو آئسولیٹ، ڈسٹریکٹ تو نہیں کر رہے؟ دور تو نہیں پھینک دیا آپ نے؟ ڈیڈ یو پلیز دا جیزس؟ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اسپرجن کی بات ہے، اور میں نے اس لیے اس کا نام لکھا ہے. 41ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. کم بیک ٹو آور اسٹوری. خداوند نے جواب میں سے کہا، مرتھا مرتھا، تو تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا. یاد رکھیں، جب بھی 2 دفعہ آتا ہے نا مرتھا مرتھا، یہ خدا کے ڈیوائن ایٹریبیوٹ کی بات کرتا ہے. یہاں یہ سٹریس سیلیبس ہے کہ یہاں پہ سٹریس ہو رہی ہے، یہ بات غور طلب ہے، یہ عام بات نہیں ہے. پیدائش 22 باب میں خدا ابراہم کو کہتا ہے ابراہم ابراہم. خروج میں کہتا ہے موسیٰ موسیٰ. پہلا سیمویل میں کہتا ہے سیمویل سیمویل. جب ساؤل کو سلیکٹ کیا جاتا تو آسمان سے آواز آتی ہے ساؤل ساؤل. یہاں یسوع کہہ رہا ہے کہ مرتھا مرتھا، دس از ویری امپورٹنٹ. That's not an ordinary thing. So یہاں یسوع اپنے ڈیوائن چیز میں کہہ رہا ہے کہ بیسٹ پارٹ، one thing which is the best، جو اس سے چھینی نہیں جا سکتی. So بیسٹ پارٹ اس کو مل گیا. جو بیسٹ سرونگ کر رہی تھی اس کا بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بھائی اس نے اتنی سارا ایفرٹ کر دی ہے، مطلب کیا اس کے ساتھ خود یسوع ڈسکریمنیٹ کر رہا اس کو؟ نہیں، یسوع اس کو سکھا رہا ہے. مووی کے اینڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی یسوع اس کو بھی ساتھ بٹھاتا ہے اسی طرح پہ. یسوع جو ہے وہ لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرتا، وہ انہیں جوڑتا ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو پاس بلاتا ہے. جو شیطان ہوتا ہے وہ جو ہے ڈیوائڈ کرتا ہے لوگوں کو. 42ویں آیت میں لکھا ہے، ایک چیز ضرور ہے، ون تھنگ، ایک چیز ضرور ہے جو اس سے کبھی نہیں لی جا سکتی. اب یہ بات ہے کہ مطلب وہ چیز جو ہے وہ کین یو ڈسپلے نیکسٹ سلائڈ؟ وہ چیز وہ خود کھو سکتی ہے، اس سے نہیں لی جا سکتی. اب ون تھنگ، بائبل میں ون تھنگ کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں، میں کچھ 1-2 کو پہ بات کروں گا. زبور 27 آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے the one thing I asked from the Lord. داؤد زبور نویس کہتا ہے
ون تھنگ, کہ ایک چیز میں خداون سے درخواست کی ہے کہ میں اس کا طالب رہوں. داؤد کہتا ہے ایک ہی چیز چاہیے مجھے, فیم نہیں چاہیے, گلوری نہیں چاہیے, سوشل میڈیا نہیں چاہیے, میں خدا کا طلبگار رہوں, بس عمر بھر خدا کے گھر میں رہوں تاکہ خداون کے جمال کو دیکھوں, اس کی ہیکل میں رہوں, اس کی حضوری میں رہوں. That's the one thing I need only. داؤد کہتا ہے میں کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوں, اس سے کوئی خوشی نہیں ہے, میں صرف اور صرف خدا سے ریلیشن چاہتا ہوں, میں خدا کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. پولس رسول کہتا ہے فلپین 3:13 میں, نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا, فلپینز 3:13-14 میں خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اے بھائیو, میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں, بلکہ بٹ ون تھنگ, صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کے آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا جاؤں. پولس اپنے خطوط میں بہت دفعہ لکھتا ہے کہ میں خدا کے قد کے اندازے تک پہنچنا چاہتا ہوں, گلوریفائی ہونا چاہتا ہوں, منسٹری اور کرنا چاہتا ہوں, لیکن کہتا ہے فوکس ایک چیز میں ہے, the one thing which is relation with God. پولس اور داؤد کی دو خوبصورت ایگزامپلس ہے, آپ کا دھیان ہٹا کے نیکسٹ ایگزامپل پہ لے کے جاتے ہیں. کین یو ڈسپلے دا نیکسٹ ون؟ نو, the back, it's a Luke. Yes, this one, thank you. So نیکسٹ جو ہے لوکا 18:22 آیت, یہاں بھی ایک چیز کا ذکر ہے. یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے. مارتھا میں ایک چیز کی کمی تھی, بس ایوری تھنگ واز پرفیکٹ. مارتھا پرفیکشنسٹ کے لیول پہ تھی, لیکن ایک چیز کی کمی تھی. اس نے کہا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. یہ یسوع امیر شخص کو کہتے ہیں, اسے چیلنج دیتے ہیں. اب جو ہے جو داؤد ون تھنگ بیان کرتا ہے, جو پولس ون تھنگ بیان کرتا ہے, جو امیر شخص کے پاس ون تھنگ نہیں تھی, اور جو مارتھا نے ایک چیز اچھا لے لیا, وہ ایکچولی ہے کیا تھا؟ That's a true relationship with Jesus Christ. That's a true relationship, اور true relationship of Jesus Christ آپ کے اندر تب ہوتا ہے جب آپ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, جب آپ اس کی تابعداری میں زندگی گزارتے ہیں. سو مریم کو پتا تھا یسوع کون ہے. مریم پولس کے پیٹر کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی تھی, دا اسپوکس پرسن آف ڈسائپلس, اور کسی شاگرد کے پاس, یوحنا کے پاس بھی بیٹھ سکتی تھی, لیکن وہ یسوع کے قدموں کے پاس ہی بیٹھی, کیونکہ اس کو پتا تھا معافی دینے والا یہی ہے, یہی محبت کا منبع ہے, گلے لگانے والا یہی ہے, برداشت سکھانے والا یہی ہے, ٹرو سرونگ کا ریوارڈ دینے والا بھی یہی ہے, اس کے پاس ہی بیٹھنا ہے. سو کیا ہم یسوع کے قدموں میں بیٹھتے ہیں؟ آج دنیا کی گہما گہمی میں, دنیا کے شور و غل میں یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں, ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا, اپنے اندر سوچیے گا, آج اس ہفتے آپ نے کتنی بائبل پڑھی ہے؟ یور پرسنل بائبل اسٹڈی. اب ہم فرائیڈے کو بھی بائبل اسٹڈی کرتے ہیں, مجھے پتا بہت سارے لوگ نہیں آ پاتے, کچھ لوگ, مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ بھی کنیکٹیڈ ہیں بائبل اسٹڈی کے لیے. کلام کو پڑھیں. یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کو پڑھیں, یہ آپ کو محبت کے بارے میں بتائے گا. میرا سرمن ڈسٹارٹیڈ ہو سکتا ہے, میں اپنے مفاد کے لیے بھی سرمن دے سکتا ہوں, یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں بولتی, یہ آپ کے مفاد کے لیے بولتی ہے, آپ کی بات کرتی ہے, یہ آپ کو برادرانہ محبت سکھائے گی, یہ کسی کو کک آؤٹ کرنا نہیں سکھائے گی. اٹ ول ٹیل یو ٹو forgive your brother 70 times, 7 کے بھی 70 دفعہ, یہ بتاتی ہے. جب یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر سروس ٹھیک چل رہی ہوگی, منسٹری ٹھیک چل رہی ہوگی, فیم بھی مل رہا ہوگا, بٹ دیر از ون تھنگ وچ از مسنگ, وہ جاننا بڑی ضروری ہے. 42ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں, وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا اینڈ. 42ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے, مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا. سو یہاں اب غور طلب بات ہے کہ یہ حصہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا, آپ اس کو لوز کر سکتے ہیں, یہ آپ پہ اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ یو کین لوز اٹ.
جب آپ یسوع کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، یسوع سے آپ کا ریلیشن جو ہے وہ آپ توڑ سکتے ہیں، یسوع نہیں توڑے گا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یعنی آپ اپنی کسی بات سے ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں، وہ نہیں آپ سے ڈسٹریکٹ ہوگا. سو میں پھر چارلس اسپرجن کو کوٹ کروں گا. اسپرجن اس بات پہ 5 پوائنٹس لکھتا ہے. وہ 5 پوائنٹس کی آگے بہت ساری ڈیٹیل ہے، مطلب دیٹس ناٹ اونلی 5، ہمیں تو ایک پوائنٹ لگے گا، لیکن آگے وہ ان کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل لکھتا ہے. میں صرف 5 پوائنٹس بتاؤں گا. اسپرجن سجیسٹ کرتا ہے، امیجن not the sitting under the feet of Jesus is not very small and unmeaning thing. یسوع کے قدموں میں بیٹھنا کوئی عام بات یا چھوٹی بات نہیں ہے، unmeaning thing نہیں ہے. لیکن یہ 5 چیزیں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جب آپ یسوع کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں پیس ہوتا ہے، آپ کے اندر ہالینس آتی ہے، آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. سو یہاں جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹرینتھ وہ والی نہیں ہے کہ کوئی مسکولر طاقت آ جاتی ہے. اسٹرینتھ کو آگے ڈیفائن کرتا ہے جوائے، دا لو. وزڈم ملتا ہے، وزڈم کو بھی آگے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو یسوع کے کریکٹر کو جاننے کا وزڈم ملتا ہے. پھر وہ کہتا ہے زیل فار دا لو آف کرائسٹ. اور بھی ڈیٹیل ہے ان کی. یسوع کے قدموں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. پیارے دوستوں، ہمیشہ چرچ میں کام کرتے ہوئے اپنا اپنا رول ادا کریں. ڈو یور پارٹ. کبھی بھی آپ کا کام، آپ کی منسٹری، آپ کی ایفرٹ، آپ کا ٹائم آپ کو یسوع مسیح سے کہیں ڈسٹریکٹ نہ کر دے. جس کو جو پارٹ ملا ہوا ہے، کیپ ڈوئنگ دیٹ لائلی. کیونکہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یسوع کے لیے کر رہے ہیں. آپ پاسٹر اجمل کے لیے نہیں کر رہے. آپ like we all are here for the one reason, and that's the Christ, because we are part of the body. So can you display next slide? Yes, next. یہ میں نے پڑھ دیا. Thank you. آج کل لوگ جو ہیں وہ ریوائول چاہتے ہیں. People need revival. Revivals meeting انگلینڈ میں ہوتی ہے, but they are not under the feet of Jesus. اگر آپ ریوائول چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یسوع کے قدموں میں آئیں. اگر آپ یونٹی چاہتے ہیں, if you wanted to be united, you should be under the feet of Jesus first. کیونکہ وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈسپیوٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے. وہ آپ کو یہاں سے بتائے گا. آپ کو کسی سے ایڈوائز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آپ کو یہیں سے بتائے گا. forgive, forget, love, وہ بتائے گا آپ کو. اگر آپ کوئی آرگیومنٹ ون کرنا چاہتے ہیں, come under the feet of Jesus. لوگ کہتے ہیں ہم دنیا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یسوع تک آ جائیں, وہ آپ کو دنیا تک خود پہنچا دے گا. come under the feet of Jesus. ہم اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. مرتھا کی اس بیتنیا میں 3 طرح کے لوگ تھے, اور وہ 3 طرح کے لوگ آج یہاں بھی ہیں, اراؤنڈ بھی ہیں. پہلی کیٹیگری مریم والی. مریم جو ہے وہ اس نے سرو بھی کیا اور یسوع کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی تھا. چرچ میں بہت سارے لوگ یسوع کو سرو بھی کرتے ہوتے ہیں, اور ان کا یسوع کے ساتھ ریلیشن بھی ٹھیک ہوتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری مرتھا. چرچ میں سرونگ از امیزنگ, سروس امیزنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ یسوع کو کھو چکے ہوتے ہیں. یسوع سے ان کا ریلیشن نہیں ہوتا. تھرڈ کیٹیگری جو اس گھر میں ہی نہیں تھے. بہت سارے بندے آج چرچ میں ہی نہیں ہیں, چرچز میں ہی نہیں ہیں, نہیں آتے, بیٹھتے ہی نہیں ہیں, مطلب بہت اپنے اپنے ایکسکیوز ہیں. سو 3 کیٹیگریز اس گھر میں بھی تھیں, 3 کیٹیگریز آج ہمارے ساتھ بھی ہیں. سو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ایک اینڈ پوائنٹ پہ میں کین یو موو دا نیکسٹ سلائڈ اف اٹس دیئر. یا نیکسٹ. یس, تھینک یو. یہ کوٹیشن میں نے ویسٹ منسٹر کیٹیکزم سے لی ہے. ایک کیٹیکزم اگر کسی نے کیتھولک اسکول پڑھا تو وہاں پر ایک سلیبس ہوتا ہے جو بچوں کو سوال دیے جاتے ہیں منسٹرز کو, اور منسٹرز ان سوالوں کو یاد کرتے ہیں. تو یہ پریسبٹیرین کیٹیکزم سے لیا. بڑا اچھا مجھے لگا اور میں نے سوچا کہ آئی شوڈ ڈسپلے دیٹ.
وہاں کویسچن ان کو دیا گیا اسٹوڈنٹ کو, جواب وہ سوال کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں, ایسے نہیں کہ کوئی ان کو ریسرچ کرنے کو کہتے ہیں. ان کے واٹ از دا چیف اینڈ پرپز آف اے مین, واٹ از اے چیف پرپز آف اے مین, واٹ از دا چیف اینڈ پرپز آف دا مین. آنسر ہے دا چیف پرپز از ٹو گلوریفائی گاڈ, ٹو انجوائے ہم فار ایور. glorify God and enjoy him forever. So مارتھا جو ہے اس نے یسوع کو گلوریفائی تو کیا, انجوائے نہیں کیا. ہم جب یہاں پہ ورشپ کرتے ہیں وی گلوریفائی گاڈ. ہم جو رہائی میلہ پہ گئے, واٹ ایوری بڈی واز ڈوئنگ, گلوریفائنگ گاڈ. کسی بھی ہم اپنے کام سے خدا کو کیا کرتے ہیں, گلوریفائی گاڈ. But there's a one thing which is needed, enjoying him. Are you enjoying God? کیا آپ یسوع کو انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں جوائے ہے؟ Don't make your ministry agony instead of pleasure. Ministry is a joy. Ministry is a pleasure. Don't make it agony. So آج ہم ایک بات سے لے کے یہاں سے جائیں گے کہ کیا ہم منسٹری کو انجوائے کر رہے ہیں. اپنی سروس کو انجوائے کریں, بٹر نہ ہوں اپنی سروس میں. یعنی لائک مسٹر خرم کو کبھی نہ لگے کہ ہی از دا اونلی لائک ڈوئنگ ورشپ. باجی سارا کو کبھی نہ لگے کہ میں ہی اکیلی سنڈے اسکول کر رہا ہوں. پاسٹر وسیم کو کبھی نہ لگے کہ بھی میں ہی بائبل اسٹڈی کر رہا ہوں, مجھے کوئی ہیلپ نہیں مل رہی. باجی کو کبھی نہ لگے کہ یوتھ کو میں اکیلی رن کر رہی ہوں. نجف بھائی کو کبھی نہ لگے کہ میں اکیلا کام کر رہا ہوں. دوسرے بھائی کو کبھی نہ لگے کہ میں اکیلا کر رہا ہوں. پاسٹر اجمل کو کبھی نہ لگے کہ آئی ایم ڈوئنگ آل الون. بیکاز وٹ ایور وی آر ڈوئنگ فار دا گاڈ, بیکاز دس از آر چیف پرپز, ٹو گلوریفائی ہم اینڈ انجوائے. ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پہ مطلب ٹائم ملا تھا باجی کے گھر, باجی روبی کے گھر, تو یہ بات کی تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. جوائے از اے بائی پروڈکٹ آف کرسچینٹی. جیسے گنے کو اس میں دیتے ہیں نا ویلنے کو, تو اگوں کی نکل دیے, رو نکل دیے. کرسچن نو جدو ویکھنا ہے تے جوائے نکلنی چاہیے. Joy is a byproduct of Christianity. If Christian is not rejoicing, not joyful, he lack one thing, that is relation with the God. خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے. Thank you. Amen.